ایک بات بڑا کھل کے کہتا ہوتا ہوں میں زیادہ، کیونکہ میں کسی آفس کا طلبگار نہیں ہوں. میں نے ایک انٹرویو میں پہلے بھی کہا تھا، کسی نے پھر اس کو ریپیٹ کیا کہ ہم اس ملک میں سچ نہیں بولتے. کچھ لوگ اس لیے سچ نہیں بولتے کہ وہ کچھ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے وہ عہدہ چھین نہ جائے، اور باقی لوگ اس لیے سچ نہیں بولتے کہ وہ اس عہدے کے امیدوار ہیں. اگر وہ سچ بولیں گے تو ان کو وہ نہیں ملے گا. میں نے اس چیز کو 10 سال میں جج رہا ہوں، اس سسٹم کا حصہ رہا ہوں، اور شکر ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے رہا ہوں جہاں پہ کچھ کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن تھی. مجھے اپنے عہدے کا کوئی خوف نہیں تھا، میں نے ججمنٹیں اپنے ضمیر کے مطابق لکھی. لیکن میں جس ماحول میں تھا اور جس ماحول میں جس طرح انجینئرنگ کی جاتی تھی ججمنٹس کے ساتھ اور بینچز کے ساتھ، اور وہی محکومانہ ذہن رکھ کے آپ کسی نہ کسی کو اوبلائج کر رہے ہوتے تھے، کسی نہ کسی کو پیغام پہنچا رہے ہوتے تھے، یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو کسی وجہ سے خوش کر رہے ہوتے تھے. اس ماحول کو دیکھ کے جب آپ کے پبلک انٹرسٹ کے ایشوز پہ 2-3 میں نے ججمنٹس لکھی جن کو ٹرن ڈاؤن کر دیا، اور انہوں نے ٹرن ڈاؤن کیا جن کے ساتھ میں روز بیٹھتا تھا، تو مجھے لگا کہ شاید مجھے مزید یہاں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. اور جو مصطفیٰ نے بھی ذکر کیا اقبال کی شاعری کا، تو اقبال کی شاعری کا جو جسٹ ہے نا، وہ مرد مومن جس کو کہتا ہے اور شاہین کہتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ جس کو جو آزاد منش ہو، جس کے خیالات حالات اور وقت اور مصلحت کے ساتھ بدلتے نہ ہو، کم از کم اصولوں پہ. تو میں نے اصولوں پہ بہت لوگوں کو مصلحت پسندی سے اپنے ایسے فیصلے لیتے دیکھا ہے کہ جن کو آج ہم بھگت رہے ہیں. یہ سٹارٹ تو ہوا جسٹس منیر سے، انہوں نے ایک مصلحت پسندی کا فیصلہ دیا، اس کو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو انووک کیا، اور ختم ہوا کہ ہمارے جو آخری جج صاحب تھے فائز عیسیٰ صاحب پہ، کہ فائز عیسیٰ صاحب نے جو نظر آتا ہے، یہ میری رائے نہیں ہے سب کی ہے، کہ انہوں نے جو اینڈ پہ انجینئرنگ کی، اس انجینئرنگ کی وجہ سے آپ نے یہ راستہ سارا کھول دیا 26ویں آئینی ترمیم کا، اور جس کو آج ہم بھگت رہے ہیں. تو آپ جب تک آپ اپنے ذہن میں اپنی آئیڈیالوجی میں آزاد نہیں ہوتے، تب تک آپ کوئی بولڈ سٹیپ نہیں لے سکتے.